الحمدللہ آپ نے نعت ہی نعت سیگمنٹ دیکھا اور ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھے ہوئے کلاموں کو بہت اچھے انداز میں پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بہت عشق اور محبت کے ساتھ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کیا کرتے تھے۔ اب سیگمنٹ ہے آپ کے سوالات ہیں۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، آپ جوابات انشاءاللہ عنایت فرمائیں گے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک صاحب نے یہ سوال کیا تھا ٹیلی فون پر کہ وہ ظہر کی جو ہے نماز پڑھتے ہیں عصر سے تھوڑا سا پہلے، لیکن اس میں ان کی سنتیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں، ابتدا کی بھی اور فرض کے بعد کی بھی، تو ان کی قضا کے حوالے سے سوال تھا، کیا کی جا سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو یہ ظہر سے پہلے کی 4 اور بعد کی 2، یہ تمام سنن موقدہ ہیں، اور سنن موقدہ کے ترک کی عادت بنا لینا گناہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کوشش یہ کریں کہ ان کو وقت میں ہی ادا کریں، اور اس طرح ادا کریں کہ سنن وغیرہ کا موقع مل جائے۔ لیکن فرض کر لیں کسی ٹائم وقت کی تنگی ہے، قلت ہے، فرض ادا کرتے ہیں تو سنن کی قضا نہیں ہوتی۔ صرف سنت فجر کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ زوال آفتاب سے پہلے اگر ادا کرنا چاہیں تو اس کی قضا ادا کر لیں، باقی کسی بھی سنت کی قضا نہیں ہوگی۔ ٹھیک، کسی سنت کی قضا نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس جو سوالات آن لائن آتے ہیں میں چاہتا ہوں ان میں سے بھی کچھ ہم یہ ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں کویسچن کیا تھا کہ ایک صاحب نے کہا کہ میری پبلک ڈیلنگ کا کام ہے اور حالت روزہ میں منہ میں اسمیل ہوتی ہے تو مجھے پریشانی کا سامنا ہوتا ہے یا سامنے والا، تو کیا میں پیسٹ کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، برش کے ذریعے تو نہ کریں، کیونکہ برش سے اڑتے ہیں قطرات وغیرہ اور وہ حلق میں جانے کا اندیشہ ہے۔ اگر آپ کے ساتھ یہ صحیح شرعی عذر ہے تو پھر انگلی پہ پیسٹ لے کر اچھی طرح مل لیں اور پھر کلی کر لیں، کوئی بھی ذرہ حلق میں نہ جانے پائے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ کا منہ میں سے اسمیل جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ دور ہو جائے گی، مقصود حاصل ہوگا، لیکن یہ نہ کریں۔ اس کے علاوہ مسواک یوز کر لیں، مسواک میں بھی کوشش یہ کریں گیلی کرنے کے بعد اس کو بالکل اچھی طرح اس کی تری کو ختم کر دیں، پھر اپنے دانتوں پہ اچھی طرح پھیریں، یہ بھی منہ کی اسمیل کو کافی کم کر دے گی۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی منہ کی اسمیل اگر ختم کر دیں گے وہ تو اللہ کو بڑی محبوب ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ منہ کی اسمیل اللہ کو محبوب نہیں ہے، بلکہ جو خالی پیٹ سے اٹھنے والی خوشبو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ ورنہ تو پھر سارا سال یہ آدمی دانت ہی صاف نہ کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ایسا نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیسٹ وغیرہ یوز کر سکتے ہیں صحیح مجبوری کی بنا پر، اور جس طریقے سے ہم نے عرض کیا ویسے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ ہے نا تراویحوں کی نیت کس طرح مطلب چارٹر کر کے بنتی ہے، اور وہ جو اس کے بعد جو آیت پڑھتے ہیں وہ مجھے نہیں آتی، تو اس کی جگہ کچھ اور پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے۔ جی مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم کہوں گی کہ ہم لوگ جو ہے وہ فرض نماز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں سابقہ نمازوں کی بھی سابقہ نمازیں بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں ہر نماز کے ساتھ، تو کیا اس میں بھی ترتیب لازمی ہوگی؟ اگر کوئی نماز رہ جائے تو اس کو کیسے ادا کریں گے؟ دوسرے وقت میں ادا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی سر، دیکھیں، سنت مبارکہ تو 2 کر کے تراویح پڑھنا ہے، جی جی، لیکن اگر کوئی 4 سے بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، نماز ہو جائے گی۔ اس میں پھر یہ ہے کہ 2 کے بعد بیٹھیں گے، قعدہ کریں گے، اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو کر، پھر تیسری چوتھی پڑھ کے آخر میں سلام پھیر دیں، لیکن اس میں ترک سنت لازم آئے گا۔ تو بہتر ہے کہ سنت کے مطابق ادا کریں، اور 4 تراویح کے بعد، یہ 4 رکعتوں کے بعد جو دعائے تراویح پڑھی جاتی ہے، اگر وہ نہیں بھی آتی تو کوئی بات نہیں، کوئی اور ذکر کر لیں، کلمہ پاک پڑھ لیں، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ وغیرہ۔ انہوں نے کہا کہ فرض نماز کے ساتھ یہ سابقہ اپنی نماز قضا بھی ادا کر رہی ہیں، اس میں غالباً تجوید پوچھا تھا کہ تجوید بھی ضروری ہے کہ نہیں، تو بالکل اس کو ویسے ہی ادا کریں گے جیسے عام نماز ادا کرتے ہیں یا ادا نماز ادا کر رہے ہیں، بالکل اسی لوازمات کے ساتھ ادا کرنی ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا۔ اچھا وہ سب ایک اور بھی چیز ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں زیادہ تر لوگ رت جگہ کرتے ہیں، عشاء کے پڑھنے کے بعد جاگتے ہی رہتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تہجد پڑھنی ہے، اس کے لیے سونا ضروری ہے عشاء کے بعد، تو وہ کہ ہم نے ٹیک لگایا اور ذرا سی آنکھ لگ گئی تو کیا وہ سونے میں شمار ہوگا یا اس کے لیے باقاعدہ استراحت ضروری ہے؟ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ جی ہاں، ٹیک لگا کر سونے میں بھی اتنی گہری نیند ضروری ہے کہ اگر کوئی آواز دے تو آواز سنائی نہ دے، اگر اتنی گہری نیند سو گئے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور ویسے ورنہ پھر استراحت ہے مکمل طور پہ بستر پہ لیٹ کر۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے نہیں ہے، خالی ٹیک لگائی اور غنودگی سی ہے، جھٹکے لے رہے ہیں اور سب عالم ہوش میں ہیں، تو یہ سونا نہیں کہلائے گا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی عبادات کا تصور ہمیں دیا گیا، اور تعارف بھی آپ ہی نے پیش فرمایا۔ تہجد کا تعارف ہی یہ ہے کہ سرکار عشاء کے فرائض پڑھتے تھے، پھر سو جاتے تھے، پھر اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کی ہے۔
اسی لیے فقہا نے اس کو اسی کے ساتھ مقید کیا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر چاہے سو جائیں، اس کے بعد اٹھ کے جو نماز پڑھیں گے وہ تہجد ہے۔ جس کو سونا نہ ملے وہ قیام اللیل کی نیت سے پڑھ لے، رات کے نوافل کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ سر میں ایک جگہ پہ جاب کرتی ہوں، وہاں پہ میرے ساتھ مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، جی جی، تو کیا وہاں پہ میرا کام کرنا چاہتے ہیں؟ میں فل پردہ میں ہوتی ہوں، میری صرف آنکھیں اور ہاتھ ہی کھلے ہوتے ہیں، باقی میں پوری پردہ میں ہوتی ہوں۔ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ میں وہاں پہ جو ہے مجھے جو کھانا کھانے کے لیے دیتے ہیں تو وہ میں وہاں پہ نہیں کھا سکتی ہوں نا، تو وہ میں اپنے ساتھ لے آتی ہوں، کیا وہ مطلب حرام تو نہیں ہوگا؟ بس۔ اچھا ٹھیک ہے جی سر۔ اچھا ایک اور کالر کو لے لیں آپ کی اجازت سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ جی مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں کافی عرصے سے زکوٰۃ دیتی آ رہی ہے رمضان کے مہینے میں، کیونکہ مجھے پہلے علم نہیں تھا کہ زکوٰۃ کا سال شروع ہوتا ہے، یہ نہیں پتا کب شروع ہوا ہے، کب نہیں سے شروع ہوا ہے، کب پورا ہو رہا ہے، تو رمضان سے دیتی آ رہی ہے۔ اب 2 سال سے جب سے مجھے پتا لگا ہے کہ زکوٰۃ کا سال شروع ہوتا ہے تو میں زکوٰۃ کے مہینے میں میرے بیٹے نے ان کا رواج شروع کیا تو میں نے اس کے ساتھ زکوٰۃ دینا شروع کر دی زکوٰۃ کے مہینہ جب اسے 2 سال پورا ہوتا ہے۔ تو اب پوچھنا صرف مفتی صاحب سے یہ تھا کہ اب ہم کیا کریں جب سال کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کب شروع ہوتا ہے اور کب سے شروع ہوا ہے، کتنا سال ہو گیا یہ نہیں پتا، تو صرف اس کی مہربانی کر کے بتا دیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا ایک تو یہ سوال ہے، 2 سوال تھے میرے۔ جی جی۔ ایک یہ ہے کہ میرے نانا کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کا اگر روزوں کا اور نماز کا میں فدیہ دینا چاہوں، ویسے نماز کا تو نہیں ہوتا لیکن روزوں کا اگر دینا چاہوں تو کس طرح سے دوں اور کس کو دوں؟ کیونکہ روز تو ہر وقت تو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتی میں، تو میں نے سوچا تھا صرف کھانے کے لیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ پرابلم ہے، بچپن سے میرے جو ہے وہ گردے پتھری تھی، تو اس وجہ سے نا میں نے روزے نہیں رکھے ہیں، اس کے تو فدیے کے پیسے میں دے چکی ہوں، لیکن جب آپریشن میرا ہو گیا اس کے بعد میں نے کوشش کی روزے رکھنے کی، تو ایک دم سے تو کچھ نہیں ہوتا مجھے، لیکن جب میں رکھتی رہتی ہوں نا 4 5 6 تو مجھے انفیکشن ہو جاتا ہے، پھر بلڈ وغیرہ آ جاتا ہے، جو جس کی وجہ سے پھر میرا ٹریٹمنٹ چلتا ہے۔ یہ میں نے 2-3 مرتبہ آزمایا تو میرے ڈاکٹر نے مجھے منع کر دیا روزے رکھنے کے لیے۔ اب میں مطلب کیا کر سکتی ہوں، روزے رکھوں نہیں رکھوں کہ میرا ٹریٹمنٹ چلتا ہے اور فدیہ دیتی ہوں میں اس کا؟ جی ٹھیک ہے، معلوم کر لیتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ سر میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھ رہا تھا، مسجد میرے نا صرف 30-40 قدموں پہ مسجد ہے میرے پاس۔ جی جی۔ تو امام صاحب ہے نا جو ہمارے مسجد کے، تو ان کی سر نا سپیڈ بہت زیادہ ہے نماز پڑھانے کی جماعت کے ساتھ، تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنی ضروری ہے یا میں اکیلا پڑھوں تو وہ بہتر ہے؟ کیونکہ ان کے پیچھے پڑھتا ہوں تو میں اپنی تسبیح آج بھی پوری نہیں پڑھ سکتا رکوع میں سجود میں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی سوالات آ گئے سارے۔ جی ہاں، بہن نے فرمایا جاب کا، دیکھیں اگر تو ضرورت ہے جاب کی کہ کوئی آپ کی کفالت کرنے والا نہیں ہے، یا ہے لیکن جتنا وہ خرچہ دیتا ہے وہ آپ کی ضروریات کے لیے پورا نہیں ہوتا، تو بالکل آپ جاب کر سکتی ہیں، لیکن باپردہ نکلیں، اور اگرچہ وہاں مرد ہوں لیکن حتی الامکان اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں، اور ان سے ہنسی مذاق نہ کریں، غیر ضروری گفتگو نہ کریں، کوشش کریں کہ مردوں کے ساتھ تنہائی نہ ہو، تو شریعت آپ کی ضروریات کا لحاظ کر کے آپ کو وہاں جاب کی اجازت دے گی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے نے کہا کہ وہاں پہ ان کو کھانا ملتا ہے، وہاں نہیں کھاتی، گھر لے آتی ہیں، تو اگر تو پرمیشن ہے کہ آپ چاہے یہاں کھائیں چاہے گھر لے جائیں، یعنی آپ کو ایک طرح سے مالکہ بنا دیا جاتا ہے، تو پھر آپ کو اجازت ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہیں پر کھانا ہی کوئی لازم کو قانون بنا ہے، تو پھر وہیں پر کھانا ہوگا، اور میرے خیال میں سے کوئی سختی ہوتی نہیں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ لا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا سال کب شروع ہوتا ہے زکوٰۃ کا، کب نہیں، یہ مجھے پتہ نہیں چلا، تو دیکھیں سب سے پہلے تو اس غفلت پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ دنیا کی ہر چیز ہم سیکھ لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں، لیکن نہیں سیکھتے تو دین نہیں سیکھتے، اور جب سیکھنے پر آتے ہیں تو پیچھے بہت زیادہ اندھیرا نظر آتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کی بارگاہ میں اس پہ توبہ کریں، اور اب غور کریں کہ آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال کون سی تاریخ کو جمع ہوا ہوگا، یہ کون سے مہینے میں جمع ہوا ہوگا۔ تو جب آپ کو گمان ہو، اور وہ 30-40 ہزار روپے ہیں، جب آپ کو گمان ہو جائے بس وہ تاریخ آپ نوٹ کر لیں، وہ چاہے رمضان میں ہو چاہے محرم میں ہو، لیکن اسلامی مہینہ اور اسلامی تاریخ، اور وہاں سے اب سال کا حساب کریں، جب اگلے سال وہ آئے تو پھر سال کے اینڈ میں جتنا آپ کے پاس مال ہے اس کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں نانا فوت ہو گئے کہ روزوں کا فدیہ آپ مسکینوں کو کھانا نہ کھلائیں بلکہ قیمت کے ذریعے دے دیں۔ فقہاء نے فرمایا
ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے، جو آج کل کے حساب سے 150 روپے تقریباً بن رہا ہے۔ جی ہاں، تو 150 روپے ایک روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو آپ غریب کو دے دیں تو انشاءاللہ فدیہ ادا ہو جائے گا۔ گردے میں اگر پتھری ہے، یہ کہہ رہی ہے لگاتار میں روزہ رکھتی ہوں تو انفیکشن ہوتا ہے، تو یہ ذرا دیکھ لیجئے گا کہ اگر آپ ایک روزہ رکھ کر 3 روزے چھوڑ دیتی ہیں، پھر روزہ رکھتی ہیں اور انفیکشن وغیرہ نہیں ہو رہا، تو پھر جتنے آپ بغیر بیماری کے روزے رکھ سکتی ہیں وہ رکھیں، اور جن میں انفیکشن کا خوف ہے وہ چھوڑ دیں، ان کی بعد میں قضا کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس پہ فدیہ نہیں دیں گے، یہ بعد میں رکھنے ہی ہوں گے، اسی طرح فاصلہ کر کے آپ رکھ سکتی ہیں۔ اور امام صاحب کی سپیڈ تیز ہے تو کوشش کریں، ان سے ریکویسٹ کر لیں امام صاحب تھوڑا سا ایکسپریس وے کو تھوڑا سا مال گاڑی کی طرف لے آئیں۔ بعض بہت ہی تیز پڑھتے ہیں، واقعی کے لوگ بیچارے احتیاط ختم نہیں کر پاتے، امام صاحب سلام بھی پھیر لیتے ہیں، لیکن جماعت ترک نہ کریں ان آزار کی بنا پر۔ اگر آپ رکوع سجود میں ایک بار بھی تسبیح پا لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور آخر میں اگر آپ التحیات پڑھ لی آپ نے، اس کے بعد امام صاحب نے سلام پھیر دیا، آپ پھیر دیں۔ اگر اس سے پہلے سلام پھیریں تو التحیات پوری کر کے آپ سلام پھیر دیں، آپ کی نماز کامل و اکمل رہے گی انشاءاللہ۔ اچھا ہمارے ساتھ 2 مزید کالرز ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب سوال بتائیے گا۔ سوال یہ ہے، میرا تہجد کے بارے میں سوال ہے، کیونکہ آیا کہ کبھی کبھار رات کو نیند نہیں آتی، 12 1 2 بج جاتے ہیں، لیکن وہ انسان تہجد پڑھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی۔ جی صاحب تہجد کے حوالے سے تھوڑا دیر میں انہوں نے جوائن کیا، ہم اس کا جواب دے چکے ہیں کہ عبادات کا تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے، لہٰذا آپ اور میں اپنے قیاسات کو دخل نہیں دے سکتے۔ اور تہجد کا تصور جو سرکار نے پیش کیا وہ یہی کہ عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد آپ تھوڑی دیر سو جاتے تھے، پھر اٹھ کے نماز پڑھتے، وہ تہجد ہوتی تھی۔ تو اگر آپ کو ساری رات نیند نہیں آتی تو آپ تہجد نہیں پڑھ سکیں گے، قیام اللیل کی نیت سے، یعنی رات کے قیام کی نیت سے نوافل وغیرہ ادا کر لیں۔ ٹھیک ہے، مزید کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میری والدہ کے انتقال رجب کے 28 کو ہوا تھا اور ہم نے 40واں ابھی 5 روزے کو آج کرا ہے، تو ہمیں کسی نے یہ بولا کہ تیسرے رمضان میں 40واں نہیں کرتے، کیونکہ میری ابو کی برسی بھی تھی اور امی کا 40واں بھی تھا، تو وہ سوال کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کے سوال کو ہم نے شامل کر لیا ہے اور انشاءاللہ جواب بھی شامل کریں گے، لیکن وقت ہے اذان فجر کے وقفے کا۔ وقفے کے بعد جب لوٹیں گے مزید آپ کے سوالات کو شامل کریں گے، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہیں جو آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنے سوالات کو کمپائل کر لیں اور اذان فجر کے فوراً بعد آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات کو شامل کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے 6واں روزہ اختیار کیا، اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ مبارک گھڑیاں عطا فرمائی ہیں، یہ قبولیت کے لمحات عطا فرمائے ہیں، یہ اس کا بے پایاں احسان ہے، اور اس صحت سلامتی عافیت اور ایمان کے ساتھ ان لمحات کا میسر آ جانا بڑی نعمت ہے۔ اگر اسے سمجھا جائے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اپنے لیے اور اپنے تمام متعلقین کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ آئیے دوبارہ سے آپ کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کے سوالات شامل کریں گے۔ ایک پہلے سے بھی سوال موجود ہے لیکن کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال بتائیے گا۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ خواتین کا پرفیوم یا باڈی اسپرے لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، جی صاحب آپ کے پاس سوال پہلے بھی موجود ہے، یہ بھی پوچھا تھا کہ غالباً ان کے رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے، جی جی، تو یا تو یہ ایک مراد تھی کہ 3 تاریخ کو 40واں نہیں ہو سکتا یا 3 رمضان 40واں نہیں ہو سکتا، کسی نے ایسا کہا، تو بہرحال دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ 40واں کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جب فوت ہو تو 40ویں دن اس کے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا، اور ہمارے ہاں عرف اب تھوڑا سا تبدیل بھی ہو رہا ہے، 10ویں روز بھی کر کے کہتے ہیں 40واں ہم نے جلدی کر دیا ہے، ہاں، تو بہرحال وہ ایک ایصال ثواب کی ایک محفل اور مجلس ہوتی ہے جس میں کوئی کھانا وغیرہ پکا کے کچھ کلمات طیبہ پڑھ کر مردے کو ثواب ایصال کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس میں یہ کوئی تخصیصات نہیں ہے کہ یہ 3 دن ہونا چاہیے اور فلاں دن اور 3 رمضان میں، یہ سب خرافات ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے کہا خواتین باڈی اسپرے لگا سکتی ہیں کہ نہیں، تو دیکھیں اگر تو گھر میں ہیں تو بالکل مسئلہ نہیں ہے کہ غیر مرد تک اس کی خوشبو نہ پہنچے، اگر صرف شوہر ہیں تو بدرجہ اولا لگانا چاہیے تاکہ رغبت شوہر کی رہے،
ہاں باہر نکلتے ہوئے ایسی خوشبو لگانا جو پھیل کر غیر مردوں تک پہنچے وہ منع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی لائٹ سا باڈی اسپرے ہے تو لگا سکتی ہیں, اگر وہ پھیلنے کا اندیشہ ہو تو پھر نہ لگائیں. اچھا ایک سوال اور بھی تھا مفتی صاحب کہ ماہ رمضان المبارک میں چونکہ قرآن پڑھا جاتا ہے, اور آپ نے بھی فرمایا تھا کہ نمازوں کے بعد ترتیب ایسی بنا لی جائے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میری ترتیب نہیں ہے, میں کبھی دل چاہتا ہے سورہ یاسین پڑھ لوں, کبھی سورہ رحمان پڑھ لوں, اور ویسے تراویح میری چل رہی ہے, تو ایسی صورت میں اس طرح سے تلاوت کر لینے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے؟ جی ہاں, کوئی مذائقہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو بالترتیب نازل نہیں فرمایا کہ پہلے ایک بات پھر دوسری پھر تیسری. اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ آگے سے پڑھیں تو پچھلی بات چونکہ آپ نے پڑھی نہیں تو اگلی بات اجنبی سی محسوس ہو. قرآن کا کمال یہ ہے کہ جہاں سے کھول کے پڑھیں ایک مکمل اور جامع مضمون آپ کو ملے گا, تو جہاں سے بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. دو کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا سی اپنی جی آواز بلند کر لیں. جی جی. وہ نا میرے شوہر جو ہے نا میرا نان نفقہ نہیں دیتے مجھے. اچھا. اور جو ہے پھر وہ میرے حق میں لکھا ہوا ہے کچھ زمین اور زیورات اور زمین یہ رقم وغیرہ. جی جی. تو جو ہے نا میں ان کے حق میں اب جب نان نفقہ نہیں دیتے تو میں ان سے کہتی ہوں مجھے میرا حق مہر دیں, تو وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کوئی حق مہر نہیں ہوتا, اور اگر زیادہ مانگو گی تو ہم جو ہے نا تمہیں طلاق دے دیں گے. تو اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے یا اس بندے سے الگ ہو جانا چاہیے؟ میں بڑی پریشان ہوں مالی حالات سے. تو میرے بہن بھائی جو ہیں وہی میرا ساتھ دیتے ہیں, باقی مجھے شوہر سے ساس سسر سے کچھ بھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. کال ڈراپ ہوگی. لیکن پہلے تو یاد رکھیں نان نفقے کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے, ایک رہائش, دوسرا کھانا پینا اور تیسرا لباس. اگر ان کے شوہر ان کو رہائش دیے ہوئے ہیں, چاہے ایک کمرہ ہی ہو جس میں اندر سے کنڈی لگا سکیں, اور کپڑے پرووائڈ کرتے ہیں اور کھانا پینا دیتے ہیں, تو یہی نان نفقے کا مفہوم تھا. ٹھیک ہے. وہ پاکٹ منی کا نام نہیں ہے, یا آپ اپنی اضافی اخراجات چاہتی ہیں, چلو میں میک اپ کی چیز لے آؤں, کوئی پیزا کھانے کو دل چاہا, اس کے پیسے شوہر نہیں دے رہا, تو وہ نان نفقے میں شامل نہیں ہوتا. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ, اگر ان میں سے بھی کوتاہی کر رہا ہے, نہ جوڑا بناتا ہے نہ کھانے پینے کا خرچہ, اور وہ آپ اپنے بھائیوں بہنوں سے لے رہے ہیں, تو شوہر گناہ گار ہے, کیونکہ ترک واجب لازم آ رہا ہے. مہر کا مطالبہ عورت بالکل کر سکتی ہے, اس پر شوہر کا یہ دھمکی دینا کہ زیادہ مانگو گی تو طلاق دے دیں گے, یہ گناہ ہے. لیکن یہ ضرور دیکھ لیں کہ مہر بھی 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے معجل عین سے, جس کو عندت طلب بھی کہتے ہیں, وہ تو عورت جب چاہے اس کا مطالبہ کر سکتی ہے اور شوہر کو وہ دینا ہوگا, اور اگر نہ دے تو شوہر کو وہ قریب آنے سے روک سکتی ہے, چاہے پہلے 50 دفعہ جسمانی تعلق قائم ہو چکا ہو. لیکن اگر مہر معجل ہے حمزہ کے ساتھ, تو وہ پھر یا تو اس کی کوئی مدت لکھی ہوگی 10 سال بعد دینا ہے, 20 سال بعد, اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ ابھی مطالبہ نہیں کر سکتی. وہ پھر شوہر کے انتقال پر یا بیوی کے انتقال پر اس کی وراثت میں شوہر کے پیسہ ڈالا جاتا ہے, یا خدا نخواستہ طلاق ہو تب وہ مطالبہ ہوگا, وہ دیں گے, اس سے پہلے مطالبہ نہیں کر سکتے. کالرز ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم مقدس اوراد جب اکٹھے کرنا چاہتے ہیں, کیا ہم کو دوبارہ واپس خانے میں جمع کروا دیں, یا ادھر ہی قبرستان میں یا کسی اور جگہ گڑھا؟ یہ اتفاق ہے کہ آپ کی آواز مناسب طور پر نہیں آ رہی. ہم ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 2 سوال ہیں. جی جی فرمائیے. میرے بچے فوت ہوئے ہیں اور میں رات کو یہ درود شریف پڑھتی ہوں, تو کہتے ہیں رات کو درود شریف نہ پڑھا کرو, ان کو بخشو گے تو گناہ ہوگا. کیا یہ گناہ ہوتا ہے؟ تو ایک یہ ہے کہ میں نماز پڑھنے کی میری جگہ نہیں ہے, میرا گھر بہت چھوٹا کمرہ ہے, بہت چھوٹا ہے, 1 چارپائی کا ہے, تو اس میں کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ہے. میں نماز کا کیا کروں؟ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی مصعب. جی ہاں دیکھیں, تو جس نے بھی کہا کہ رات میں درود پاک پڑھنا گناہ ہے اور بخشو گے تو وہ گناہ ہوگا, یہ دونوں باتیں اس نے غلط کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بغیر علم کے فتویٰ دے, فتوے کا مطلب اللہ اس کے رسول کا حکم بیان کرے بغیر علم کے, اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں. تو یہ بغیر علم کے تو صحیح مسئلہ بھی آپ کسی کو نہیں بتا سکتے. یعنی ایک تو ہوتا ہے آپ نے سیکھا, آپ نے بتا دیا, اور ایک ہے سائل آپ سے کویسچن کر رہا ہے, وہ عام آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بتائے. تو چاہے جائے کہ غلط مسئلہ, بالکل غلط اور الٹا سیدھا, آپ رات میں بھی پڑھ سکتی ہیں درود پاک, کوئی ممانعت نہیں ہے, اور اس کو آپ بخش سکتی ہیں, ثواب بالکل اس میں آپ کو بھی اجر ملے گا. اور اگر کمرہ چھوٹا ہے تو میرے خیال میں تھوڑا بہت کوئی صحن ہوگا یا کچھ اور ہوگا, کہیں اور نکل کے آپ نماز پڑھ لیں.
لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ہی کمرہ ہے وہ اتنا مختصر سا اور اطراف میں کچھ ہے ہی نہیں، تو کہیں پر بھی آپ باہر نکل کے نماز ضرور پڑھیں، نماز نہیں چھوڑ سکتی ہیں۔ مقدس اوراق کے حوالے سے بھی کچھ مفتی صاحب فرما دیجیے گا، چونکہ عمومی طور پر راستے میں پڑے ہوئے مل جائیں لوگ، اس سے بھی بڑا وہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ہر جگہ موجود نہیں ہوتی ہے ایسی چیز کی جہاں پر ان کو رکھا جائے۔ دیکھیں مقدس اوراق شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ چلتے ہوئے ہر ایک کو چیک کریں، کیونکہ اس میں تو حرج عظیم ہے، پھر تو کوئی اپنے آفس ہی نہیں پہنچ سکتا، وہ پھر وہ کچرا چننے والے جیسے ہوتے ہیں نا ویسے ہی بیچارہ اس کو کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر آپ کی نظر پڑ جاتی ہے، غیر ارادی طور پہ نظر پڑ گئی ہے، اس پہ اللہ کا نام لکھا ہے، رسول کا، یہ قرآن پاک ہے، تو اب اس کو چھوڑنا بے ادبی ہے، اب اس کو اٹھا لیں اور پھر کوشش کریں کہ قریبی مسجد ہو تو مسجدوں میں باکسز وغیرہ رکھے ہوتے ہیں اس میں ڈال دیں، یا کسی اونچی جگہ ایسی جگہ اس کو لگا دیں کہ وہاں سے گرنے کا اندیشہ نہ ہو۔ ٹھیک، مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کریں گے، ماشاءاللہ آپ تشریف لاتے ہیں، بہت عمدہ انداز میں جوابات عنایت فرماتے ہیں، اور مفتی صاحب کے جوابات سے لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے، قلبی اطمینان ہوتا ہے، لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی ایک اللہ نے ایک کمال عطا فرمایا مفتی صاحب کو، ان کی زبان و بیان میں، ان کے علم میں، ماشاءاللہ یہ ایک ہے کہ ان کا فیض جاری و ساری ہے، اور آج سے نہیں ابتدا سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں لوگ الحمدللہ آپ کے جوابات سے فیضیاب ہوئے ہیں اور ان کی رہنمائی ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے آپ کا دم غنیمت ہے، آپ کی یہاں آمد جو ہے ہم سب کے لیے رہنما ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، کل انشاءاللہ ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے دنیا نعت کی ایک بہت عظیم شخصیت، شعبہ ادب کی ایک بہت بڑی شخصیت، پروفیسر حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کا کلام بہت مارکۃ الآرا کلام کہا انہوں نے۔ انشاءاللہ کل ان کے کلام کو شامل کریں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔